السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس بھائی نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ جلد سے جلد اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ دیکھیے، میرا جو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو تھوڑی سی نصیحت کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں کہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ بسنت پنچمی کے بارے میں اور پتنگ کے بارے میں کہ پتنگ کے کیا کیا نقصان ہیں اور کتنا بڑا اس کا اندر گناہ ہے، اور کیا ہمارے لیے بسنت پنچمی بنانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے، ہمارے مذہب اسلام کے اندر صرف اور صرف دو ہی تہوار ہیں، آپ سب کو معلوم ہے۔ عید الفطر جو کہ رمضان کے فوراً بعد آتی ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ جو رمضان کے 2 مہینے 10 دن کے بعد آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی تہوار نہیں ہے، اور غیروں کا تہوار ہوتا ہے تو مسلمان پوری شوق کے ساتھ لگن کے ساتھ تہوار میں شرکت کرتے ہیں۔ دیکھیے، پتنگ اڑانا بہت بڑا گناہ ہے اور یہ کھیل جائز بھی نہیں ہے۔ بہت سارے کھیل ہیں، آپ کھیل سکتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ کسی دوسرے بھائی کو تکلیف دو، بلکہ ہمارا مذہب تو یہ سکھاتا ہے کہ آپس میں پیار محبت بانٹو، آپس میں پیار محبت سے رہو، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو۔ تو یہ پتنگ بازی کا یہ ایک ایسا کھیل ہے کہ اس کے اندر ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ میں کسی طرح اس کی پتنگ کاٹوں، اس کو تکلیف ہو۔ تو سب سے پہلے میں بچوں کے جو ماں باپ ہیں، والد محترم اور ان کی والدہ محترمہ، کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو پیسے دیے پتنگ کے لیے اور بچے نے پتنگ لے کر آئے ان پیسوں کی، تو قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ کی پکڑ ہوگی۔ تو اسی لیے خدا را اپنے بچے کو پتنگ کے لیے ہرگز پیسہ نہ دے، اپنے بچے کو اس گناہ سے روکیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو ابھی تو بچہ ہے اڑانے دو، تو یاد رکھنا کہ اگر آپ نے یہ ان کی پرورش کے وقت آپ نے ان حرکتوں سے نہیں روکا، پھر آپ یہ سوچنا بند کر دیں کہ آگے میری اولاد سدھر جائے گی۔ ہرگز نہیں سدھرے گی آپ کی اولاد۔ کیونکہ جس وقت وہ نصیحت قبول کرنے کا وقت تھا، آپ نے اس کو بے حیائی کے کاموں میں لگا دیا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ پتنگ اڑانے کے اندر کوئی ذرہ برابر فائدہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سب سے بڑا وقت، جو قیمتی وقت ہے، ایک بار ہاتھوں سے نکل جاتا ہے تو دوبارہ یہ ہاتھ نہیں لگتا۔ تو ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہمارا ضائع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مال۔ اگر ہم پہ مال زیادہ آ رہا ہے تو خدا را کسی کو صدقہ کر دے تاکہ وہ اپنے استعمال میں لائے اور اس کے دل سے آپ کے دعا نکلے۔ لیکن اپنے بچوں کو پتنگ بازی سے روکنا ہے۔ اب آپ کو کچھ باتیں بری بھی لگیں گی، لیکن آپ کے حق میں بہتر بھی ہوں گی۔ اور مان لو اللہ نہ کرے کہ اگر پتنگ اڑاتے ہوئے کچھ حادثات پیش آ گئے تو کہاں جاؤ گے آپ؟
پھر آپ سوچتے رہ جاؤ گے کہ کاش میں اپنے بچے کو پیسے نہ دیتا پتنگ اڑانے کے، کاش میرا بچہ چھت پہ نہ جاتا۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اسی لیے اپنے بچے کو پتنگ سے روکیں۔ ہر سال کتنے حادثات ہوتے ہیں، اور یاد رکھنا کہ اگر آپ کے پتنگ اڑانے سے کسی کی مانجھے میں اگر انگلی کٹ گئی یا کچھ بھی کٹ گیا اس کا جسم کا حصہ، تو قیامت کے دن آپ سے پوچھ تاچھ ضرور ہوگی، آپ سے سوال کیا جائے گا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، اس کے اندر بہت بڑے نقصانات ہیں کہ انسان، ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں کسی طرح اس کی پتنگ کاٹوں، کسی طرح میں اس کی پتنگ کاٹ کر اور مانجھے میں الجھا کر اس کو اپنے پاس کھینچ لاؤں۔ اور کچھ آدمی تو یہ کہتے ہیں کہ چلو اچھا ہم پتنگ اڑا تو نہیں رہے ہیں لیکن لوٹ لیں گے۔ میرے بھائیوں، اڑانے سے زیادہ گناہ لوٹنے کا گناہ ہے۔ اب آپ سمجھ لیں گے کیا بات کہہ دی آپ نے کہ اڑانے سے زیادہ لوٹنے کا گناہ کیوں؟ کیونکہ ہمارا مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر کسی کا مال آپ کو مل جائے تو آپ کو اجازت نہیں کہ آپ اس کو اپنے استعمال میں لائیں۔ ہرگز نہیں لا سکتے آپ اس کو اپنے استعمال میں۔ کیوں؟ کیونکہ مال کسی اور کا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی چیز پائی تو آپ کو چاہیے کہ 2-3 دن تک وہاں کا چکر کاٹیں۔ اگر آپ کو حقیقی اس کا مالک مل جائے تو اس کو چیز دے دے، اور اگر مالک نہیں ملا تو آپ وہ چیز کو صدقہ کریں گے۔ اور یہاں اس کھیل کے اندر الٹا حساب چلتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کس بندے کی پتنگ آئی ہمارے پاس کٹ کے، تو میرے بھائیوں اس کے اندر سراسر نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ اور جو ہمارے پرماننٹ نمازی ہیں ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس دن کہ ایک پتنگ کی چکر میں وہ اپنی نمازوں کو کھو بیٹھتے ہیں، اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی آپ نے یہ سوچا، یہ اندازہ لگایا کہ اگر اس دوران موت آ گئی تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم ان کو کیا چہرہ دکھائیں گے، کیا منہ لے کر کھڑے ہوں گے کہ ہم غیروں کے تہواروں میں شرکت کرنے لگے؟ تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ پتنگ بازی کرنا مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اس کھیل سے بچنا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو کھلے عام ان کو اجازت دے دی تو میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ میں اکثر بچوں کو قرآن کریم پڑھاتا ہوں۔ میں نے کئی بچوں سے سوال کیا کہ بچوں آپ یہ بتائیں کہ بسنت کسے کہتے ہیں؟ ایک معصوم سے بچے نے کھٹ بتا دیا کہ جی پتنگ اڑانے والے دن کو بسنت کہا جاتا ہے۔ اور میں نے اسی بچے سے سوال کیا کہ بیٹا اچھا یہ بتاؤ قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ تو بچہ خاموش کھڑا رہا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچے کو دین کی تربیت کریں، دین کی معلومات بڑھائیں۔ میرے پاس ایک ویڈیو آئی، میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی، بڑی شاندار ویڈیو لگی مجھے وہ، کیونکہ استاد کے پاس جب بچے پڑھتے ہیں تو استاد پوچھتا ہے بچوں سے کہ بیٹا آپ بتاؤ کیا بنو گے، آپ بتاؤ کیا بنو گے، یعنی کہ استاد سوال کرتے ہیں۔ تو میں نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ ایک استاد بچوں سے سوال کر رہے ہیں کہ بیٹا آپ بتاؤ بڑے ہو کے کیا بنیں گے۔ ایک نے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، ایک نے بتایا کہ میں انجینئر بنوں گا،
ایک نے بتایا کہ میں وکیل بنوں گا اور ایک نے بتایا کہ میں صاحبی رسول بنوں گا۔ تو استاد کہنے لگے کہ ایک نے بتایا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، ایک نے بتایا میں انجینئر بنوں گا، ایک نے بتایا میں وکیل بنوں گا، آپ صاحبی رسول کیوں بننا چاہتے ہیں؟ تو بچے نے بڑے معصوم سے سوال کا جواب دیا کہ جب میں رات کو بستر پر لیٹتا ہوں تو میری والدہ محترمہ مجھے صحابیوں کے قصے سناتی ہے، واقعہ سناتی ہیں، تو اس لیے میرے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا کہ میں صاحب رسول بنوں۔ تو میرے بھائیوں، ماں باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ بچے کو بگاڑنا اور سدھارنا۔ اب یہ آپ کے اختیار میں ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے بڑھاپے میں ہماری اولاد ہماری خدمت کرے تو ہمیں چاہیے کہ ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھے ادارے میں پڑھائے، ان کو اچھی تعلیم دیں تاکہ وہ آپ کی عزت بھی کر سکیں، آپ کی خدمت بھی کر سکیں اور اللہ کے حکم کو جان بھی سکیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل بھی سکیں۔ کیونکہ ہم نے بہت سارے مسلمان بھائیوں سے سنا ہے کہ بہت سے کہہ دیتے ہیں کہ چلو پتنگ ہی تو اڑا رہا ہے، اڑانے دو، کہ اگر ہم دین کے راستے پر چلیں گے تو ہم ترقی کیسے کر پائیں گے؟ ہر انسان یہ سمجھتا ہے وہ ترقی کیسے کریں گے؟ میرے بھائیوں، کہ جتنا دین پر چلنے میں سکون اللہ رب العزت نے رکھا اور کسی راستے میں سکون نہیں ہے۔ یہ نازیبا الفاظ تو ہمیں بولنے بھی نہیں چاہیے، استغفر اللہ، ہمیں استغفار پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہم کیسے معمولی سی بات کہہ دیتے ہیں کہ ارے بچے تو ہیں، اڑانے دو پتنگ۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ اتنی محبت بچوں کے لیے ناجائز ہوتی ہے، کیونکہ محبت وہاں تک کرو جہاں تک جائز، جہاں تک بچے کا فائدہ ہے، اس سے آگے آپ بچے کے دشمن بن رہے ہو۔ ہم آرام سے کہتے ہیں کہ بچے ہی تو اڑانے دو پتنگ، اگر ہم دین پر چلیں گے تو ترقی کیسے کرے گا؟ میرے بھائیوں، آپ نے بڑے بڑے اللہ والے دیکھے ہوں کیسے ترقی کر کے گئے، کس طریقے سے اللہ کو راضی کر کے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار کر گئے۔ اور یاد رکھنا، جیسے ہمارے زندگی کے اندر کے اعمال ہوں گے تو موت کے وقت بھی ہمارے ویسے ہی اعمال سامنے آئیں گے۔ اگر ہمارا کھانا سنت مطابق ہوگا، نماز سنت کے مطابق پڑھیں گے، ہماری زندگی سنت کے مطابق گزرے گی تو میرے بھائیوں موت بھی میں سنت کے مطابق ہی آئے گی۔ اور اللہ نہ کرے اگر دین سے ہٹ کر زندگی گزرے گی تو میرے بھائیوں موت کے وقت دیکھنا پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں بچنا ہے، ان سب برے کاموں سے بچنا ہے ہمیں۔ اگر ہم نے اپنی نسل کو نہیں روکا تو آگے آنے والی ان کی نسل نہیں رکے گی، پھر ان کی نسل نہیں رکے گی، جس کے گنہگار ہم ہوں گے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، اس برے کاموں سے ہمیں بچنا ہے، اپنی اولاد کی تربیت اچھے سے اچھی کرنی ہے اور ان کو قرآن کی تعلیم دینی ہے اور قرآن کے بارے میں سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ قرآن میں کس چیز کو منع کیا گیا ہے۔ ہماری عقل کہہ دیتی ہے کہ اگر دین پر چلیں گے تو ہم ترقی نہیں کر پائیں گے، ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف ہمارے دل و دماغ کہتا ہے، لیکن شریعت کو دیکھنا چاہیے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ اچھا، دوسری چیز کہ جب ہم پتنگ اڑاتے ہیں تو ہم ایک ڈیگ کا ڈبہ پورا اپنی چھت پہ رکھ لیتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے کہ اگر کوئی انسان سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، تو دوسرے انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ تیز آواز سے قرآن کریم پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارے محلے کے اندر کتنے بیمار ہیں، کتنے بیمار لوگ ہوں گے کہ جن کو گانے کی آواز سے تکلیف پہنچتی ہوگی، اور ہم گانے بجا رہے ہیں اور پتنگ بازی کر رہے ہیں
اور اللہ نہ کرے چھتوں پہ ہی اڑاتے ہیں. بہت سے کی چھت پہ دیوار بھی ہوتی ہے، بہت سے کی نہیں بھی ہوتی ہے، اور وہ پتنگ کی چکر میں پیچھے کو ہٹتے ہٹتے ان کا ایک پیر ایسا پھسلتا ہے کہ وہ نیچے گر کے رہ جاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے ہم سب مسلمانوں کی، ہر ایک بندے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اسی لیے یہ بہت بڑا مطلب کھیل مناسب نہیں ہے، یہ جو ہم اسے ایک انجوائے کے طور پر کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اگر آپ سکون چاہتے ہو نا، سکون، تو دین پر چل کے دیکھو کتنا سکون ملے گا. ہم نے آج سکون جو ڈھونڈا نا موبائلوں کے اندر ڈھونڈا ہے، فالتو کاموں کے اندر میں سکون کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ سکون نہیں ملتا. تو اسی لیے یہ ڈیگ بجانے سے باز آ جائیں، گانے سننے سے باز آ جائیں، ورنہ ان کا خطرناک گناہ بھی ہوگا. کیونکہ اگر ہمارے ڈیگ سے، ہمارے گانے سے کسی کو تکلیف پہنچی اور اس نے اللہ کے سامنے ایک آنسو بہا کر آپ کا نام لے کر اگر ایک بددعا کر دی، تو میرے بھائیوں ہم کہیں کے نہیں رہنے کے. کیونکہ یہ ایک آنسو کا قطرہ ایسا قطرہ ہوتا ہے کہ پوری جہنم کی آگ کو بجھا کر رکھ دیتا ہے. تو اس لیے اگر آپ کے پاس زیادہ مال آ رہا ہے، زیادہ پیسے اگر آپ کی جیب میں پڑے ہیں، تو خدا را ان کی پتنگ نہ خریدیں. ہاں، کسی کو صدقہ کر دیں، اس کے دل سے دعا نکلے گی، وہ آپ کے لیے دعا کرے گا اور آپ کو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا. جو پتنگ بازی کی تیاریاں کر رہے ہیں تو ان کو یہ ویڈیو آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ ان کو کچھ بات سمجھ میں آئے اور وہ پتنگ بازی سے باز آ جائیں. دیکھیے، ہمیں ایک تو کام کرنا ہے کہ اس دن ہمیں قرآن کریم کی زیادہ زیادہ تلاوت کرنی ہے، چھتوں پر ہرگز نہیں جانا ہے، پتنگ نہیں لوٹنی ہے. کیونکہ چھتوں پر اگر آپ کھڑے ہوں گے تو دوسرے جو آپ مطلب پڑوسی ہوں گے تو ان کی ماں و بہنوں کو تکلیف بھی ہوگی. کیونکہ اگر کوئی پردہ کرتا ہو تو ان کو بیچارے کو شرم کے مارے باہر بھی نکلنے کے ہو. تو اس لیے کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کے گھر میں نہ جا کے، چھتوں پر نہ کھڑے ہوں، چھتوں پر کھڑا ہو کے سیٹی بازی نہ کریں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہ کریں، ایک دوسرے کو تکلیف مت پہنچائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں. ہرگز پتنگ بازی سے باز رہنا ہے. اب مجھے آپ اجازت دے دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.